جاگے رہے جی بیٹا ایکو کم رکھنی ہے اصل آواز اچا رکھا ہے الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آواز تھوڑا اونچا کرو بیٹا ہے ٹھیک ملک صاحب اتنا نیڑے آ پاؤ میرے قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین شہر دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں
حسب سابق اس بار بھی درس قرآن مجید کے عنوان سے معنون اس دینی محفل میں اللہ رب العالمین نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں اپنے تمام میزبان احباب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں، رب العالمین ان کی محنت اور کوشش، آپ دوستوں کی تشریف آوری، مل بیٹھ کر بیان کرنا اور سننا اپنی رضا کے لیے قبول فرما کر ہم تمام احباب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اردو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، عرض کرنے لگے حضرت لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي۔ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کائنات کی چیزوں سے زیادہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن الا نفسی، جتنی مجھے محبت اپنے وجود اور اپنی جان کے ساتھ ہے اتنی محبت آپ کے ساتھ نہیں۔ مجھے اپنی جان کے ساتھ پیار آپ سے بھی زیادہ ہے۔ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان تب کامل ہوگا جب اپنی جان سے بھی زیادہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، حضرت میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں، اب تمام کائنات کی چیزیں، حتیٰ کہ میرا اپنا وجود اور اپنی جان اور جسم، میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت اپنے وجود سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اب ایمان کامل ہوا ہے۔ تو کامل ایمان کی نشانی کیا ہے کہ تمام کائنات حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں تاجدار دو عالم سے محبت کتنی ہے؟ میں نے اس کی 3 نشانیاں عرض کرنی ہیں۔ جو بندہ دعویٰ کرے کہ مجھے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت ہے، اس کو 3 دلیلیں پیش کرنی پڑے گی۔ اگر ان 3 دلیلوں میں سے ایک دلیل کے اندر بھی بندہ ناکام ہو گیا، حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی محبت کا دعویٰ سچا نہیں۔ پہلی بات فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب۔ یہ میرے سامنے 23واں پارہ سورت 7 کھلی ہوئی ہے، یہ حوالہ سارے اباب زیارت کیجئے۔ جیسے قرآن پاک زبان کے ساتھ پڑھنا ثواب ہے،
جیسے قرآن مکمل کانوں سے سننا ثواب ہے، اسی طرح اللہ کی کتاب کی آنکھوں کے ساتھ زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 4 ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جماعت بن کر آپ کے چچا جان ابو طالب کے پاس آ پہنچے۔ ان آیات کا شان نزول عرض کر رہا ہوں۔ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، ذرا اپنے بھتیجے کو سمجھا، اس نے باپ اور بیٹے کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا ہے، بیوی خامد کی مخالف ہو گئی ہے، اولاد والدین کی دشمن بن چکی ہے، ذرا بھتیجے کو بلا اور ہمارے سامنے سمجھا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چچا ابو طالب کا پیغام آیا، میرے بھتیجے ذرا میرے گھر کے اندر تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا پیغام سنا، چل پڑے، ابو طالب کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے، ابو طالب کے بالکل قریب ایک آدمی کی جگہ خالی پڑی ہوئی تھی، باقی سارے گھر کا سین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے، خالی جگہ دیکھی، ارادہ کیا چچا کے قریب جا کر بیٹھ جاؤں۔ ابو جہل نے دیکھا ابو طالب کے قریب ایک آدمی کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، وہ جلدی سے اٹھا، خالی جگہ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ ابو جہل کے دل میں یہ خیال تھا اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے ساتھ بیٹھ گئے، ایسا نہ ہو چچا کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے، قریب جو بیٹھے ہیں خیر خواہی پیدا نہ ہو جائے۔ ابو جہل نے خالی جگہ پر کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخر میں دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو طالب کہنے لگا میرے بھتیجے، یہ ساری قوم کے بڑے بڑے افراد میرے پاس آئے ہیں اور شکوہ کرنے آئے ہیں، تو نے کیا ان کے اندر اختلاف پیدا کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، میں نے ان کو کہا ہے ایک کلمہ مان لو، ایک بات میری تسلیم کر لو، تطیعکم العرب والعجم، ایک بات ماننا تمہارا کام ہے، اللہ عرب اور عجم والوں کو تمہاری غلامی میں مجبور کر دے گا۔ ساری سریکی چاہدن توڑیاں جتیاں چاوانا لے بڑھ ویسے ہیک گال میری منو چاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سب سے پہلے ابو جہل بول اٹھا، کہنے لگے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمام عرب والے عجم والے ہماری غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ایک نہیں ہم ایسی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں نے ان کو کہا ہے عرب اور عجم کی غلامی اگر چاہتے ہو وہ تمہاری غلامی کرنے والے بن جائیں تو قولوا لا الہ الا اللہ تطیعکم العرب والعجم، لا الہ الا اللہ والی دعوت ماننا تمہارا کام ہے، عرب اور عجم کو تمہارے غلام بنانا رب العالمین کا کام ہے۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی، چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت سننے کے بعد قرآن پاک کے الفاظ ہی ہیں وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ
अनिमशू वस्बिरू अला आलिहतिकुम इन्न हाज़ा लशय्युन युराद। ये मैंने उंगली रखी हुई हवाले पर। सारे सरदार खड़े हो गए, आपस में बुड़बुड़ाते हुए, चीखों पुकार करते हुए चलने लगे और दूसरों को भी कहने लगे अनिमशू, चलो चलो यहाँ से, इस घर को खाली करो। वस्बिरू अला आलिहतिकुम, अपने तमाम इलाहों पर डट जाओ, तमाम इलाहों वाला अकीदा छोड़ना नहीं, एक अलग इलाह होने वाला अकीदा मानना नहीं। ये कोई मंसूबा मालूम होता है, ये कोई साजिश ने तैयार की है। कुरान पाक के अल्फाज कहने लगे अजालल आलिहता इलाहम वाहिदा इन्न हाज़ा लशय्युन उजाब। हमारे तो बहुत सारे इलाह थे। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इलाहों की नफी करके एक इलाह वाली दावत पेश कर दी है। ये बड़ी अजीब चीज है, हमारे अक्ल के अंदर ये दावत नहीं आ रही। वक़ालल काफ़िरूना हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन कहने लगे माअज़ल्लाह, आमना कलाल जादूगर है, कज़्ज़ाब माना कैसे करूं, मकाम नबूवत है। कहने लगे माअज़ल्लाह, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद, आमना के लाल से बड़ा झूठा इंसान हमने नहीं देखा। अल्लाह याज़ु बिल्लाह। तौहीद दा मसला बयान थीवे ते मुखालफता न थीवन, ये किवें हो सकता है? मसले तौहीद बयान हो और दुश्मनियां ना हो, मसले तौहीद बयान हो और फतवे न लगे, मसले तौहीद बयान हो और लोग मुखालफत न करें, ये कैसे हो सकता है? इसके पीछे तो कुर्बानियों की एक बहुत बड़ी तारीख है। आइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन कहने लगे चलते चलते बासमेना बिहावा फिल मिल्लतिल आखिरा इन्हा इल्ला इख्तिलाफ। एक अल्लाह ही इलाह है, ये मसला हमने बाप दादा के मजहब में नहीं सुना था। आमना के लाल ने ये कोई नया मसला निकाल लिया है, ये कोई घड़ी हुई बात है, अल्लाह करीम की तरफ से नादिल की हुई चीज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन चीखों पुकार करते हुए चले गए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अल्लाह करीम ने ये आयत उसी मौके पर नादिल फरमाई है। ये सूरत साद की पहली आयत, ये मेरे सामने 23वां पारा, सूरत का नाम साफात। ये सूरत साफात मैंने खोली हुई है। इन्नहुम कानू इज़ा कील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून वयकूलून इन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनून। ला इलाहा इल्लल्लाह वाली दावत सुनकर आकड़ किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ कहते थे माअज़ल्लाह, एक शायर की बात मानकर, एक दीवाने की बात मानकर हम सारे इलाहों को कैसे छोड़ दें? एक इलाह वाला अकीदा मानना नहीं, सारे इलाहों को हमने छोड़ना नहीं। पहली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा उस बंदे का सच्चा है जो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी दावत को मान ले, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बात खोलूंगा, अभी ये इब्तिदाई मेरे कलिमात हैं। हदीस पाक में आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के लश्कर को लेकर ओहद के मैदान में पहुंचे। दुश्मनान इस्लाम ने मुसलमानों को मिटाने के लिए
احد کے مقام پر ڈیرا لگا لیا، مکہ مکرمہ سے کفار آئے ہیں، اسلام کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ احد کے میدان میں پہنچے ہوئے تھے۔ مدینہ طیبہ کے اندر مسلمانوں کے محلوں میں کوئی جوان بندہ نہیں تھا، یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا بوڑھے بندے ہیں۔ ایک بندے کا نام ہے اسیرم، اسیرم اس کو کہا جاتا تھا، عمرو بن ثابت اس کا نام تھا۔ یہ مدینہ طیبہ سے باہر گیا ہوا تھا، جب مدینہ طیبہ میں واپس پہنچا حیران ہو گیا، میری قوم کا کوئی جوان بندہ نظر نہیں آ رہا۔ عورتوں سے پوچھا، بوڑھوں سے سوال کیا، ہماری قوم قبیلے کے جوان کہاں گئے؟ سب نے جواب دیا، دشمنان اسلام نے حملہ کر دیا ہے، سارے مسلمان جوان دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، باقی سارا قبیلہ مسلمان تھا، اسیرم نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ دو حوالے سن لے پہلے۔ 15واں پارہ، سورت کا نام سورت الکہف، فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 29 ہے، سورت الکہف 15واں پارہ۔ رب کی طرف سے حق کا مسئلہ آ چکا ہے، جس کی مرضی ایمان قبول کر لے، جو چاہے انکار کر دے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی پر زبردستی کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، فرمایا لا اکراہ فی الدین، پہلا صفحہ سورت البقرہ۔ یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے تیسرے پارے کے پہلے صفحے پر۔ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی خوشی سے مباحث بننا چاہے، اپنی خوشی سے ایماندار بننا چاہے، اس کی مرضی۔ سارا قبیلہ ایماندار بن چکا تھا، اسیرم نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ جب اس نے دیکھا میری قوم قبیلے کے سارے جوان دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جلدی جلدی تلوار اٹھائی، احد کے میدان میں جا پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ اسیرم کہنے لگا حضرت یہ بتائیے، پہلے میں آپ کی دعوت قبول کروں لا الہ الا اللہ والی، اللہ نے آتے ہوئے دل تبدیل کر دیا تھا، یا پہلے قوم قبیلے کے ساتھ مل کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کروں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کام اکٹھے کرنے ہیں، پہلے میری دعوت قبول کر، بعد میں جا کر دشمنان اسلام سے جہاد شروع کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگا اشہد اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ بھی جملہ آپ کو سناتا جاؤں۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی مسلمان نہیں ہوا، خالی ایماندار نہیں بنا، ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ آمنہ کے لال کا صحابی بھی بن گیا۔ میں آگے چل کر انشاءاللہ عرض کروں گا، یہ مضمون بھی آنے والا ہے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمسن النار، جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ نے فرمایا جس مسلمان ایماندار نے رانی او رام رانی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس ایماندار نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس ایماندار نے میرے صحابی کو دیکھا اس تابعی پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اب جا، تلوار اٹھائی، قوم والوں کے پاس پہنچا،
جب انہوں نے اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار اٹھا کر آتے ہوئے دیکھا، سارے قوم والے کہنے لگے ارجے، واپس چلا جا، ہمارے قریب نہیں آنا۔ کیوں بھائی؟ میں تو تمہارا تعاون کرنے آیا ہوں۔ جملہ سنیے، قوم قبیلے والے کہنے لگے انا لا نستعین بمشرکین، تو حالت شرک میں ہے، ہم کسی مشرک سے کسی قسم کی امداد نہیں لینا چاہتے، واپس چلا جا۔ حدیث پاک میں آیا آنکھوں میں آنسو اتر آئے، زاروں قطار رو پڑا، اپنی قوم قبیلے والوں سے کہنے لگا میری قوم قبیلے والوں، میں اس وقت مشرک نہیں ہوں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی دعوت قبول کر کے آیا ہوں۔ نا تو نے لا الہ الا اللہ والا مسئلہ مان لیا ہے؟ جی بالکل، ابھی کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم نے قبول کر لی ہے، میں نے بھی قبول کر لی ہے، میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ قوم والے کہنے لگے بسم اللہ، قوم کے ساتھ مل کر دشمنان اسلام سے جہاد شروع کر دیا۔ 70 صحابہ کرام بہت کے میدان میں شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی خون سے رنگین ہوا، دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی جنگ ختم ہونے کے بعد سارے میدان جنگ کا چکر لگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے دیکھتے ایک ڈیڈ باڈی کے پاس پہنچے، میت کے پاس پہنچے، خون میں رنگین جسم پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر۔ حضرت کیا بات ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری دعوت قبول کرنے والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، عاملہ قلیلا وأجر کثیرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل تو حضرت حسین نے بہت تھوڑا کیا، لیکن بے بہا اجر و ثواب سے اللہ نے اسے مالا مال کر دیا۔ نعرہ تکبیر۔ اگلی بات دھیان سے سنیے گا، حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی صحابہ کرام سے سوال پوچھا کرتے تھے، یہ بتاؤ میرے ساتھیوں وہ کون بندہ ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک قرآن کی آیت کی تلاوت نہیں کی، ایک عمرہ بھی نہیں کیا، ایک حج بھی نہیں کیا، صدقہ خیرات بھی اللہ کے نام پر نہیں دیا، لیکن بہشت برین کا وارث بن گیا، وہ کون ہے؟ صحابہ کرام فرماتے تھے حضرت ابو ہریرہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ایک نماز نہ پڑھے، ایک حج ایک عمرہ نہ کرے، قرآن کی آیت کی تلاوت نہ کرے، صدقہ خیرات نہ دے اور جنت کا وارث بن جائے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یہ حضرت حسین تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نماز ایک روزہ ایک حج ایک صدقہ ایک خیرات ایک بھی اللہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن آپ کی دعوت قبول کرنے کے بعد جان قربان کی، رب العالمین نے جنت کا وارث بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہلی نشانی یہ ہے انسان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو مان لے، لا الہ الا اللہ۔ اب المیہ یہ ہے کلمہ ہم نے پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں، پڑھا ہے معنی نہیں آتا۔ اب غور کریں، میں قرآن کا ایک مقام کھول رہا ہوں، رئیس المفسرین سند المحدثین ہمارے بڑے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
اگر لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا ہو تو یونس علیہ السلام کی دعا کو سمجھ لو. اشارہ کرتا ہوں 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء. فرمایا صحاب مواظبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 87 سورت الانبیاء 17واں پارہ. حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے سامنے اسی مسئلہ توحید کی تبلیغ کی. قوم نے نہیں مانی بات. مدت گزر گئی، یونس علیہ السلام بیان کرتے رہے. رب العالمین 3 دن کے بعد جیا، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، جب تیسرا دن آیا حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے. کیوں؟ جہاں اللہ کا پیغمبر موجود ہو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا. اللہ کی قدرت. یونس علیہ السلام بستی سے باہر کھڑے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں. اللہ کریم کے وعدے کے مطابق عذاب آ گیا. قوم والوں نے دیکھا واقعی یونس علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا، تیسرے دن عذاب آ جائے گا. چھوٹے بڑے، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سارے کے سارے میدان میں نکل کھڑے ہوئے. اللہ کے سامنے آہوداری شروع کر دی. رب العالمین مہربانی کر، ہم یونس علیہ السلام کی دعوت توحید کو ماننے کے لیے تیار ہیں. قرآن پاک کے الفاظ ہیں، سورت کا نام سورت یونس. یہ میرے سامنے 11واں پارہ کھلا ہوا ہے. اللہ فرماتے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. یہ میرے سامنے آیت نمبر 98 کھلی ہوئی ہے. جب سچے دل کے ساتھ یونس علیہ السلام کی قوم نے شرک سے توبہ کی، اللہ کریم نے آتے ہوئے عذاب کو واپس کر دیا. سر اٹھائیے. عذاب واپس چلا گیا. یونس علیہ السلام بستی کے باہر دیکھ رہے تھے سارا منظر. اب خیال، ہمارا پاکستان تو نہیں ہے نا. مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا اس دور کا رواج تھا اگر کوئی بندہ جھوٹا ثابت ہو جاتا اسے قتل کر دیا کرتے تھے. حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا میں نے کہا تھا عذاب آ جائے گا، یہ تو عذاب واپس جا رہا ہے. اگر میں بستی میں پہنچا بستی والے مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے. بستی میں واپس نہیں لوٹے، وہاں سے روانہ ہو گئے دریا کی طرف. اب یہ تو پتہ نہیں قوم والے میری دعوت قبول کر کے میری غلامی کرنے کے لیے دعوت مان چکے ہیں. یہ میرے سامنے 7واں پارہ سورت کا نام سورت الانام. فرمایا وَعِندَهُ مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو. یہ میرے سامنے آیت نمبر 59 ہے. سورت کا نام سورت الانام 7واں پارہ. غیب کی چابیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں. غیب کی چابیوں کو بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. دریا کی طرف روانہ ہو گئے. اللہ کی قدرت. یونس علیہ السلام کنارے پہ پہنچے، کشتی جا رہی تھی سواریاں لے کر. مجھے بھی بٹھا لو. کشتی والوں نے بٹھا لیا. کشتی جب درمیان میں پہنچی بھنور میں پھنس گئی.
اللہ کا پیغمبر کشتی کے اندر ہے، کشتی چلتی نہیں۔ ملتان والے تو بادشاہ بزرگ دی تصویر چ بنائی نے، او کشتی دے تلو ہاتھ رکھی بیٹھے ہے۔ یہ کہ یہ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں، ایک بوڑھی عورت نے پاؤ دودھ نہیں دیا تھا ان کے نام پر، حضرت کو جو غصہ آیا اس کے بیٹے کی برات آ رہی تھی، ساری برات کو پانی میں غرق کر دیا۔ 11 سال بعد بوڑھی کو خیال آیا، او ہو میں نے تو ایک پاؤ دودھ نہیں دیا تھا، اس نے آ کر دودھ دیا۔ حضرت نے 11 سال بعد ہاتھ مارا، ساری برات والی کشتی کو اوپر نکال لیا۔ بزرگ دی شکل بنی ہے، داڑھی چھوٹی ہے، اندھی داڑھی چھوٹی ہے تے کشتی دے لو ہاتھ، بڈھی اگو ہاتھ پکڑ کے ان کھلوتی ہے جی۔ ہائے ہائے، اب فیصلہ قرآن سے کروں، آپ کا کیا ایمان ہے؟ اونچا بتا دیں تاکہ یہ زمین گواہ بن جائے دن قیامت کے، قرآن سچ ہے، قرآن سچ ہے۔ حوالہ دکھاؤں جھگڑا ختم نہ ہو جائے۔ یہ میرے شیخ القرآن علامہ احمد شعیب خان، سورت کا نام سورت لقمان 21واں پارہ، یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن کھلا ہوا ہے۔ فرمایا علم ترى ان الفلك تجری فی البحر بنعمت اللہ، یہ آیت نمبر 31 ہے۔ زیارت کرے سارے دوست، انگلی میں نے رکھی ہوئی ہے، بڑا آسان معنی ہے، غور کیجئے گا۔ سننے والے بندے تو نے غور نہیں کیا۔ ان الفلک تجری فی البحر، سمندر میں کشتیاں چل رہی ہیں، اللہ کشتیوں کو کون چلا رہا ہے؟ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ چلا رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کشتیاں چلا رہا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کشتیاں چلا رہے ہیں، اولیاء کرام کی طاقت ہے، کشتیاں چلا رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے جھگڑا ختم کر دیا، لفظوں پہ آپ نے غور کرنا ہے، جھگڑے ہی ختم ہو جائے گا۔ علم ترى ان الفلک تجری فی البحر، سمندر میں کشتیاں چل رہی ہیں، بے نعمت اللہ، اللہ کی مہربانی سے۔ سبحان اللہ، یہ حوالہ ہے، جھگڑے ہی ختم ہو گیا۔ اللہ کا نام کون ساتھی اونچا لے گا؟ میں اس کے لیے دعا کروں۔ سمندر میں کشتیاں چلانے والا کون ہے؟ اونچا اونچا کون ہے؟ اچھا، یہ میرا فیصلہ ہے یا قرآن کا فیصلہ ہے؟ یہ کھولو۔ دین جھگڑے کا نام نہیں میرے بھائی، دین تو پیار اور محبت کا نام ہے۔ رستہ دی بھائی جی، آؤ بیٹا، آواز کھولو، تھوڑا ساتھی قریب آ جائیں نا جی، تھوڑا تھوڑا، آنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑا تھوڑا آواز موٹا کرو، اونچا کرو، میری طرف دیکھیں۔ اچھا سرا مجمع میں ایک دفعہ پھر اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو جائے۔ کشتیاں چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی کے اندر ہیں، کشتی چلتی نہیں۔ واہ میرا اللہ، اللہ کا پیغمبر کشتی سے باہر نکلے تب کشتی چلتی ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، سورۃ الصافات، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئے حوالے پر۔ کشتی والے کہنے لگے قرآن دادی کرو، ایک بندے کو ہم نے کشتی سے باہر نکالنا ہے۔ قرآن دادی کی گئی، نام یونس علیہ السلام کا نکلا۔ نا 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 نا، اتنا حسین و جمیل بندہ سمندر میں پھینک دیا جائے، دوبارہ قرآن دادی کرو، پھر نام یونس علیہ السلام کا نکلا، تیسری بار قرآن دادی کی، پھر بھی نام یونس علیہ السلام کا نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے ہجرت تو میں نے کی تھی، اللہ سے اجازت نہیں لی تھی، مجھ پر اللہ کا امتحان آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تاکہ تیر کر دوسرے کنارے پہ پہنچ جاؤں۔ اللہ فرماتے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ،
اللہ کے حکم سے مچھلی منہ کھول کر انتظار میں تھی، پانی میں چھلانگ لگانے کی دیر تھی، مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، سمندر کی تہ میں جا کر بیٹھ گئی۔ دریائے جہلم آپ کے قریب ہے، دریائے سندھ ہمارے قریب ہے۔ 2-3 منٹ سے زیادہ بندہ پانی میں نیچے نہیں رہ سکتا، سانس بند ہو جاتا ہے، آکسیجن نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی بندہ پانی میں غوطہ لگائے تھوڑی دیر کے بعد اسے اوپر آنا پڑتا ہے، پھر سانس لینا پڑتا ہے، پھر غوطہ لگایا کرتا ہے۔ اللہ تیری قدرت کاملہ پہ قربان جاؤں، پانی کے اندر کوئی بندہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا، مچھلی کے پیٹ میں پانی کے تہ کے اندر اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا، ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اب یہ کون سا جیل خانہ ہے؟ مچھلی کا پیٹ، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ والا اندھیرا، اور دنیا کا جیل خانہ نہیں کوئی ضمانت دے کر چھڑا لے۔ نمبر 2، دنیا کا قید خانہ نہیں کوئی بندہ سفارش کر کے چھڑا لے۔ نمبر 3، دنیا کا جیل خانہ نہیں کوئی بندہ رشوت اور چائے پانی دے کر چھڑا لے۔ نمبر 4، دنیا کا قید خانہ نہیں کوئی زبردستی جیل توڑ کر اس کو چھڑا لے۔ 4 طریقے ہوتے ہیں، ضمانت سے بندہ باہر آ جاتا ہے، نمبر 2 رشوت دے کر باہر آ جاتا ہے، سفارش دے کر جیل سے نکل آتا ہے، یا قیدی کے وارث اتنے طاقت والے ہوں جیل کی سلاخیں توڑ کر قیدی کو نکال لیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام ایسے جیل خانے میں ہیں اللہ کے بغیر کسی کو پتہ ہی نہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت نمبر 87 عرض کرنا چاہتا تھا، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا ہے، یونس علیہ السلام کی دعا کو سمجھ لو۔ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، پانی کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں حضرت یونس علیہ السلام بلا رہے ہیں، لا الہ الا انت۔ میری طرف دیکھیے گا، کیا معنی؟ اللہ اس جیل خانے کے اندر مچھلی کے پیٹ میں تیرے بغیر میرے حالات جاننے والا اور کوئی نہیں۔ الہ کا معنی سارے حالات جاننے والا، میرے حالات جانتا ہے الا انتا، صرف تو جانتا ہے، تیرے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ الہ کا معنی لا الہ الا انتا، اللہ مچھلی کے پیٹ میں تیرے بغیر میری پکار سننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ الہ کا معنی غیبانہ پکارے سننے والا، لا الہ الا انت، اللہ مچھلی کے پیٹ والے جیل خانے میں تیرے بغیر میری مشکل کو حل کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ الہ کا معنی مشکلیں حل کرنے والا، لا الہ الا انت، اللہ تیرے بغیر اس قید خانے میں میری حاجت کو پورا کرنے والا تیرے بغیر کوئی نہیں۔ الہ کا معنی حاجات پوری کرنے والا، الہ کا معنی غیبانہ حالات کو جاننے والا، الہ کا معنی غیبانہ پکارے سننے والا، الہ کا معنی مشکل کو حل کرنے والا۔ یہ معنی سمجھ آیا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سے۔ ہک کو مانا لوگ پکئی ودن، اللہ تو بغیر معبود کوئی نہیں، اللہ تو بغیر عبادت دے لے کچھ، عبادت بھی تو عربی دے لفظ ہے، عبادت کے ریشہ ہے، آگے کوئی پتہ نہیں۔
لا الہ الا انت. میری 4 انگلیاں دیکھنی ہیں دوستوں نے، سر اٹھائیے. الہ کا معنی غیبانہ پکارے سننے والا، الہ کا معنی سارے حالات جاننے والا، الہ کا معنی حاجات پوری کرنے والا، الہ کا معنی مشکلیں حل کرنے والا. انی کنت من الظالمین. میں نے سبق روک دیا. ملک صاحب اس سے سبق تے میں دوبارہ آمنا ہے، یہ سبق آپ نے نہیں بھولانا. آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں. مسجد نبوی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ مسجد میں پہنچے. حدیث پاک میں آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے تھے. حضرت سعد نے آ کر کہا السلام علیکم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھائی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا. سلام کیا ہے، جواب نہیں دیا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے، دربار خلافت میں جا پہنچے. عرض کرنے لگے امیر المومنین، ابھی تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے اتنا زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، ہمارے دلوں کے اندر اتنی دوری پیدا کیوں ہو گئی ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں مسجد نبوی شریف میں پہنچا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے تھے، میں نے جا کر سلام کیا، انہوں نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا لیکن میرے سلام کا جواب نہیں دیا. سلام کا جواب نہیں دیا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بندہ بھیجا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا لائیے. بندہ گیا، حضرت عثمان آپ و امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بلا رہے ہیں. دربار خلافت میں حضرت عثمان پہنچے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت صاحب نے آپ کو سلام کیا تھوڑی دیر پہلے، آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا بھی ہے، جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ، عجیب گل ہے نا، مجھے تو حضرت صاحب نے سلام نہیں کیا. آپ کیا فرما رہے تھے؟ سلام کیا ہے جی، میں نے کیا ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا لی، مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے آ کر سلام کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں قسم اٹھا لی، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا. آؤ جی، تے دوئے ہن کون جنہاں نو قرآن آکھے اولئک ہم الصادقون، انہاں دے نال دا سچا امتی چلا بنایا ہی نہیں. یہ کیا؟ دونوں نے قسمیں اٹھانی ہیں اللہ کے نام کی. واللہ میں نے سلام کیا، اللہ کی قسم سلام نہیں کیا. بس تھوڑی دیر گزری، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش چاہتا ہوں، اللہ تیرے دربار میں توبہ کرتا ہوں. واقعی آپ نے سلام کیا ہوگا لیکن میں ایک خیال میں بیٹھا ہوا تھا، ایک سوچ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے مجھے آپ کے سلام کا پتہ ہی نہیں چلا. میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، آپ نے سلام کیا ہوگا، میں ایک سوچ میں بیٹھا تھا. کون سی سوچ؟ سبق آ گیا، میری طرف دیکھیے گا سارے بھائی. کون سی سوچ؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے ایک دن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ چاہتا ہے اللہ میری دعا قبول کر لے،
یہ لفظ پڑھنا بندے کا کام ہے، دعا قبول کرنا اور قرآن امین کا کام ہے۔ مجھے وہ الفاظ یاد نہیں رہے کون سے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے۔ یہ لفظ پڑھنے سے اللہ بندے کی ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ جب بھی مجھے یہ بات یاد آتی ہے میرے ذہن پر تاریکی چھا جاتی ہے، دل پر بھی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھ نہ سکا دوبارہ، ایک دفعہ تو آپ نے بیان فرما دیا یہ لفظ پڑھنے سے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے معبود دنیا سے رخصت ہو گئے، میں پوچھ نہیں سکا کون سے الفاظ تھے۔ سارے ساتھی جاگو، کوئی زندگی کا پتہ نہیں میرا پھر ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں۔ دل حاضر کرنا، میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں، میں سنجیدہ بندہ ہوں، کسی پر ذاتی تنقید کردار کشی یہ میرا مزاج نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا، جاگو تھا، یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کو یاد نہیں کون سے لفظ پڑھنے سے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگر آپ کو الفاظ یاد نہیں ہیں آمنہ کے لال کی قبر پر جا کر پوچھ لیتے ہیں۔ ایک گال سمجھ نہیں ہے ملتانیہ کو، نعرہ تکبیر، اگر شیخ القرآن علامہ احمد شعیب خان، اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ان کانوں مبارکوں کے ساتھ سنتے بھی ہیں، ان آنکھوں مبارکوں کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں، اس زبان مبارک کے ساتھ جواب بھی دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے فلاں بندہ قبر پہ کھڑا ہے۔ اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قبر پر جا کر آمنہ کے لال سے سوال کیوں نہیں کیا؟ فاروق اعظم نے کیوں نہیں فرمایا؟ قبر منور جو سامنے ہے، اب غور کریں، میرے ہاتھوں کو دیکھنا سارے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور، اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ، اس کے باہر عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی لکڑی کی دیوار، بند کی بند 5 کونوں والی دیوار، اس کے باہر نور الدین زنگی کی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے پانی تک، اس کے باہر ترکیوں کی بنی ہوئی دیوار ہے، دیوار در دیوار، دیوار در دیوار، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی روشن دان نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی دروازہ نہیں۔ سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کو کسی بندے نے بھی نہیں دیکھا۔ اور جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں قبر منور نظر آتی تھی۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی قبر تھی اس وقت، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور تھی اس وقت، تو عمر ابن عبدالعزیز کا دور بھی نہیں آیا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، دونوں قبریں سامنے حجرے میں نظر آتی تھی۔ اگر حضرت عثمان کا عقیدہ ہوتا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ہماری باتیں سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، ہمیں دیکھتے بھی ہیں، اوپر اور نیچے کا فرق ہے۔ حضرت عثمان نے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دونوں نے قبر نبی پر جا کر آپ سے سوال کیوں نہیں کیا؟ حضرت کون سے الفاظ کے ساتھ اللہ دعا قبول کرتا ہے؟ تکڑے تھی وہ تکڑے، ساڈا عقیدہ صحابہ والا ہے الحمدللہ۔ یہ میرے سامنے پہلا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ
تم بہی فقد اہتدوا. آخری صفحہ پہلا پارا، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، آیت کا نمبر 137. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کون سی بنانی چاہیے؟ پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ملک صاحب کیرا رواج ہے، ہمارے علاقے میں رواج ہے ہم سامی والی قبر بناتے ہیں. اچھا، جو ہمارا ریتلا علاقہ ہے نا تھل کا، وہاں سامی والی قبر تو بن نہیں سکتی، ٹیلے ہی ٹیلے ہیں، تو وہاں ہم کشتی کی طرح قبر بناتے ہیں. یہ ایسے درمیان میں مردے کو رکھ دیتے ہیں، وہاں سامی والی قبر بن ہی نہیں سکتی، ریتلا علاقہ ہے یہ. اساں دیں چیرویں قبر، کشتی نمونہ. میرے ہاتھوں کو دیکھیے گا، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا آپ کی قبر کون سی بنانی چاہیے، کشتی نمونے والی بنانی چاہیے یا سامی والی بنانی چاہیے. صحابہ کرام میں اختلاف ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کون ہونا چاہیے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک سامنے چار پائی پر حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی تدفین نہیں ہوئی، خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کرنا چاہیے؟ آپ کو غسل کیسے دینا چاہیے؟ آپ کی قبر کیسی ہونی چاہیے؟ کسی صحابی نے بھی نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ان کانوں کے ساتھ سنتے بھی ہیں، ان آنکھوں کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں، اس زبان کے ساتھ جواب دیتے ہیں. اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں آپ کا خلیفہ کون ہونا چاہیے، آپ کو دفن کہاں کرنا چاہیے، آپ کی قبر کیسی بنانی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دینا چاہیے. سامنے جو جسم مبارک موجود تھا، صحابہ کرام نے اپنے اختلافات کا فیصلہ آمنہ کے لال سے کیوں نہیں کرایا؟ نعرہ تکبیر. مسئلہ یاد راسی، جھگڑے پڑے ہوئے ہیں آج اختلاف پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے. ہائے ہائے، میں قبر مبارک میں تدفین کے بعد کی بات نہیں کر رہا، جسم سامنے موجود ہے، صحابہ میں اختلاف ہو رہا ہے. کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کرایا؟ اللہ کے محبوب آپ فیصلہ کریں، آپ سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں سب. آج یہاں سے بندہ جانے لگا عمرے پر، حج پر، جی حضور سائیں دی قبر تے ون کے میرے واسطے دعا کراویں. اے عقیدہ صحابہ دا نہیں. میری سرائکی سمجھ آئیے. بخاری شریف کے لفظ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، مدینہ طیبہ میں قحط پڑ گیا. صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے باہر پہنچے. حدیث پاک کے اندر لفظ ہیں، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک. حضرت عمر عرض کرنے لگے، اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے ہم حضور سے دعائیں کروایا کرتے تھے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کروا رہے ہیں. حضرت عباس آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ دعا کریں اللہ رحمت کی بارش عطا کرے. قحط پڑا ہوا ہے. حضرت عباس نے بھی نہیں کہا، کسی صحابی نے بھی نہیں کہا، حضرت عباس سے کیوں دعا کروا رہے ہیں؟ آمنہ کے لال کی قبر پہ جا کر دعا کروا لیتے ہیں. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا. قبر منور بھی سامنے تھی، وہاں جا کر دعا کیوں نہیں کرائی؟ وفات کے بعد قبر پر جا کر دعا کروانا یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا. کوئی مسئلہ سمجھ ہی آیا کہ نہیں آیا؟ خیال کرے. مزید کھول رہا ہوں. صحابہ کرام حضرت عباس کی موجودگی میں
جب حضرت عمر نے یہ درخواست کی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اللہ نے رحمت کی بارش نازل کر دی۔ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر دعا کروانا، یہ عقیدہ اور ایمان و یقین صحابہ کرام کا نہیں تھا۔ زندگی کے اندر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ وفات کے میں جنگل میں نہیں بیٹھا، ملتان جیسے بڑے شہر میں بیٹھا ہوں جو علمی مرکز ہے، اور میرا جملہ دل کی تختیوں پہ لکھنا ہے۔ پوری ذخیرہ احادیث کے اندر بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، موطا امام مالک، ترمذی شریف، موطا امام محمد، ایک حدیث کی ایک کتاب میں ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے، ایک بھی صحیح روایت ایسی نہیں ہے کہ وفات کے بعد کسی صحابی نے آمنہ کے لال کی قبر پہ جا کے دعا کروائی ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر صحابہ کا یہی عقیدہ تھا، حضرت عثمان نے جا کر کیوں نہیں پوچھا آمنہ کے لال کی قبر پر، حضرت کون سے الفاظ پڑھوں اللہ دعا قبول کرتا ہے؟ آئیے سبق پر، بس قرآن کا فیصلہ آپ کو سنا دوں۔ یہ میرے سامنے 22واں پارہ، سورت کا نام سورت فاطر، فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ۔ یہ میں نے آیت نمبر 19 اور 20 نہیں ہوں، یہ دیکھیں، یہ دوسری سطر، قریب والے ساتھی تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دوسری سطر سورۃ المرسلات آیت نمبر 25 اور 26۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، میں اللہ نے زمین کے دو حصے بنا دیے، دو سائڈیں زمین کی میں اللہ نے بنا دیے، ایک زمین کا اوپر والا حصہ بنایا، دوسرا زمین کے نیچے والا حصہ بنایا۔ اللہ زمین کا اوپر والا حصہ کیوں بنایا؟ فرمایا احیاء، زمین کا اوپر والا حصہ بنایا زندوں کے لیے، نیچے والا زمین کا حصہ بنایا امواتن، مردوں کے لیے، اوپر زندے نیچے مردے۔ اجانی جھگڑا نہیں مکا، اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں، دفن کرنا پڑتا ہے۔ اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں، نیچے کسی زندہ کو دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ زندہ نو دفن کرو 302 قتل دا پرچہ ہے۔ اوپر والا حصہ زندوں کے لیے، نیچے والا، یہ میرا فیصلہ ہے کہ قرآن کا، یہ کھولا ہوا ہے۔ خیال احباب، اگر کوئی نیچے زندہ ہو جائے، خیال کرنا میرے لفظوں پر میرے سارے احباب، اگر نیچے کوئی زندہ ہو جائے اور کوئی رہنے دے یا نہ دے، نیچے اللہ زندہ نہیں رہنے دیتا۔ جب نیچے والے زندہ ہو گئے، قبریں پھٹ جائیں گی، قیامت آ جائے گی، وہ زندہ اوپر آ جائیں گے۔ اتلا حصہ جیندیاں واسطے تے تلوا حصہ مویاں واسطے، زندہ اور مردے برابر نہیں۔ فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن، سورت کا نام سورت فاطر ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی آخری سطر۔ اللہ جسے چاہے سنا دے، جو بات چاہے سنا دے، جس وقت چاہے سنا دے۔ 3 انگلیاں میری دوستوں نے دیکھنی ہے۔ اللہ جس کو چاہے سنا دے، جو بات چاہے سنا دے، جس
وقت چاہے سنا دے، اللہ کی مرضی کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ اللہ ہماری تیری قدرت پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن قانون کیا ہے؟ فرمایا قانون یہ ہے وما انت بمسمع من فی القبور، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں میں دفن ہیں آمنہ کے لال، آپ بھی ان کو نہیں سنا سکتے۔ سبحان اللہ۔ حضور نہیں سنا سکتے، ہم سنا سکتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، نہیں کوئی سندا قبراں والا تیری عرض پکار دہائی۔ آپ کے ملتان کے خاکی نے کہا، عبد الکریم خاکی نے، آپ نے دیکھا تھا ان کو؟ ہائے ہائے، تھوڑے محلے دا آئی، ماشاء اللہ، بالکل ہی میں گال ہے۔ ہم نے ان کی نظمیں سنی، بالکل ہمارے بیانات کے اندر، یہاں ملتان میں بھی میں نے سنی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی سنی۔ خاکی نے کہا نہیں کوئی سندا قبراں والا تیری عرض پکار دہائی، رب تعالی جس نو سنا دے وے او سن لے عذر نہ کائی۔ مومن سارے بردخ دے وچ دیندا رب دا قرآن گواہی، ہر ویلے تے ہر جھاؤ تے خاکی ایک سن دی ذات الہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پریشان بیٹھے تھے، حضرت سعد نے سلام کیا، حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا۔ سبق بھولتا نہیں گیا وہ سبق آئی۔ حضرت عثمان کہنے لگے، سوچ میں بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے الفاظ فرمائے تھے بندہ وہ پڑھے تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بھائی عثمان رضی اللہ عنہ، آپ کو وہ الفاظ یاد نہیں رہے، مجھے وہ الفاظ یاد ہیں۔ وہ کیسے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ایک دن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، ہم بھی محفل کے اندر حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی قبولیت والا مسئلہ شروع کیا، بندہ یہ الفاظ پڑھے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ ابھی آپ نے وہ الفاظ بیان نہیں فرمائے تھے، ایک دیہاتی بندہ آ پہنچا، محفل میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی بندے سے باتیں شروع کر دی، اس نے آپ سے گفتگو شروع کر دی۔ گفتگو کرتے کرتے وہ دیہاتی بندہ اٹھا واپس جانے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا، چلتے چلتے آپ اپنے گھر مبارک کے دروازے میں داخل ہونے لگے۔ میں نے سوچا حضور گھر میں چلے گئے، وہ الفاظ ہمیں کون بیان کرے گا؟ میں نے زمین پر زور کے ساتھ پاؤں مارا، آواز آئی، آپ نے فرمایا کون ہے؟ ابو اسحاق حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، جی میں حضرت سعد ہوں جی، کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ حضرت سعد کہنے لگے، حضرت آپ نے بھی بات شروع کی تھی، جو بندہ یہ الفاظ پڑھ لے اللہ اس کی ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ دیہاتی بندہ آپ پہنچا، آپ اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، دیہاتی چل پڑا، وہ الفاظ بیان کرنے رہ گئے تھے، میں نے اس لیے زمین پہ زور سے پاؤں مارا ہے، آپ رک جائیں، وہ الفاظ وہ بیان کر دیں۔ کون سے الفاظ بندہ پڑھے اللہ بندے کی دعا قبول کر لیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ الفاظ ہیں یونس علیہ السلام کی دعا والے۔ سبق آ گیا نا، سبق پہ میں آپ پہنچا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ دعا مانگے اور یہ الفاظ پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی
كنت من الظالمين. جو بھی بندہ دعا مانگے حضرت یونس علیہ السلام والے الفاظ بھی ساتھ پڑھ لے، اللہ بندے کی دعا ضرور قبول کر لیتا ہے. حضرت عثمان خوش ہو گئے. اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت یونس نے جب مجھے پکارا مشرق، یہ کوئی مسئلہ معمولی ہے، لوگوں نے اس مسئلے کو معمولی سمجھا ہوا ہے. میں نے پچھلے سال بھی حوالہ دکھایا تھا، اب بھی حوالہ دکھا رہا ہوں. 8واں پارہ، حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 37 سورۃ الاعراف 8واں پارہ. موت کے بعد 3 سوال ہوں گے. من ربک، من نبیک، ما دینک. تیرا رب کون ہے، تیرا پیغمبر کون ہے، تیرا دین کیا ہے. یہ 3 سوال تو موت کے بعد ہوں گے. ایک سوال مرتے وقت بندے سے پوچھا جائے گا، تیاری بھی نہیں کی، موت کا وقت آ گیا. یہ حوالہ ہے، کاش آپ نوٹ کرتے، مانا گھروں میں چیک کرتے، جھگڑے ختم ہو جاتے. آ گئے فرشتے، یا توفون امرو نکال رہے ہیں. اللہ فرماتے فرشتوں ٹھہرو، مرنے والے بندے سے سوال کرو. فرشتے پوچھتے ہیں انما کنتم تدعون من دون اللہ. آج وہ پیر فقیر کہاں گئے جن کو مشکل وقت میں پکارا کرتا تھا؟ آج بابا لات کہاں گیا؟ آج عزا فقیرنی کہاں گئی؟ آج بابا منات کدھر ہے؟ یہ ایسے میں نے نام نہیں لیے. 27واں پارہ سورت کا نام سورۃ النجم. فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. آیت نمبر 1920. باب لات کا دربار 1، باب منات کا دربار 2، عزا فقیرنی کا دربار 3. یہ 3 بڑے بڑے دربار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے. مرنے والے سے فرشتے پوچھ رہے ہیں آج بابا لات کہاں گیا، عزا پیرنی کہاں گئی، آج بابا منات کدھر ہے؟ یا عزا کے نعرے لگایا کرتا تھا، اللہ کے نیک بندوں کو پکارا کرتا تھا. یہ کھوٹی قسمت کھری کر دیتے ہیں، یہ بادشاہ ڈوبتی کشتیاں پان لگا دیتے ہیں. بادشاہ یہ اولاد دینے کے مالک ہیں، گھن ککڑتے دے پتر آج کہاں گئے؟ فوت ہونے والا جواب دے رہا ہے. اللہ نے قرآن میں نقل کیا قالوا ذلوا عنا. یہ میرے سامنے 8واں پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 37. یہ میں نے انگلی رکھی ہوئے حوالے پر. فوت ہونے والا بندہ اعلان کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے ذلوا عنا، سارے غائب ہو گئے. بابا لات بھی نظر نہیں آ رہا، بابا منات بھی غائب ہو گیا، عزا پیرنی اور فقیرنی بھی نظر نہیں آ رہی. اللہ کریم بات مکمل ہو گئی. فرمایا نہیں نہیں، مرنے والا بندہ گواہی دیتا ہے اپنے خلاف. وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. قریب والے ساتھی دیکھے میں نے انگلی رکھی ہوئی حوالے پر. فوت ہونے والا بندہ اپنے خلاف گواہی دیتا ہے میں مشکل اور پریشانی میں اللہ کے بغیر دوسروں کو غیبانہ پکارا کرتا تھا. کافرین، میں نے ساری زندگی کفر پر گزار دی ہے. اپنے اوپر فتویٰ لگائے گا، فرشتے روح کھینچ لیں گے. میں مسئلہ یہ سنانا چاہتا تھا. الہ کا معنی غیبانہ پکارے سننے والا، الہ کا معنی مشکل کو حل کرنے والا، الہ کا معنی سارے حالات جاننے والا، الہ کا معنی حاجتیں پوری کرنے والا. لا
انت سبحانک. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے بند ہو گیا. فرمایا نہیں نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. جو ایماندار بندہ میں اللہ کے ساتھ یقین رکھ کر یونس علیہ السلام کی طرح خالص میری پکار کرتا رہے گا، میں اللہ پریشانیوں سے اسی طرح نجات دیتا رہوں گا. اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ والے جیل خانے میں اللہ کی خالص پکار نہ کرتے، قیامت تک مچھلی کے پین میں پڑے رہتے. کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ماننی پڑے گی. کون سی دعوت؟ لا الہ الا اللہ. یہ سبق کس نے پڑھایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس بندے نے میری سنت کے ساتھ پیار رکھا اس نے میرے ساتھ پیار رکھا، اور میرے ساتھ محبت رکھنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آپ سے محبت کی دوسری نشانی سنت سے پیار. ایران کا ملک ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر ایران میں پہنچے. بڑے بڑے غیر مسلم سردار آگ کی پوجا کرنے والے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، کھانا سجایا گیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ نیچے گر پڑا. اٹھایا، یہ دیکھیے لقمہ اٹھایا جو نیچے گرا تھا، یہ منہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، کھانے کا ارادہ کیا. پیچھے نوکر کھڑا تھا. غلام کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ نوکر نے کان میں کہا حضرت یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ سامنے بڑے بڑے غیر مسلم سردار بیٹھے ہوئے ہیں، عزت کا معاملہ ہے، لقمہ چھوڑ دیجئے، باقی جو روٹی پڑی ہے لقمہ توڑ لیجئے. یہ غیر مسلم ایران کے سردار کیا سوچیں گے؟ مسلمانوں کو کھانا نہیں ملتا اس لیے گرے ہوئے لقمے بھی اٹھا کے کھا لیتے ہیں. چھوڑ دیجئے، عزت اور بے عزتی کا مسئلہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخی جملہ بولا، فرمانے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ. اے میرے غلام، تو کہتے عزت کا مسئلہ ہے، لقمہ چھوڑ دیجئے. ان بے وقوف سرداروں کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے محبوب کی سنت کو کیسے چھوڑ دوں؟ تجھے عزت کا خیال ہے اور میں حضرت حذیفہ کو امام الانبیاء کی سنت کا لحاظ ہے. میرا چہرہ دیکھیے، یہ چہرہ ایک صحابی کے چہرے پر اللہ نے صرف داڑھی مبارک کے 2 یا 3 بال پیدا کیے تھے. پورا چہرہ داڑھی مبارک کے بالوں سے خالی تھا. اللہ نے قدرتی طور پر بال پیدا ہی نہیں کیے تھے. کسی بندے نے کہا ان 2-3 داڑھی مبارک کے بالوں کا کیا فائدہ، ان کو بھی اکھیڑ دے. صحابی تڑپ اٹھا، گل دی قدر بلبل تو پوچھ، گل دی قدر بلبل تو پوچھ، جوہر نو جانے جوہری، قدر زر زر کر بداند قدر جوہر جوہری.
قدرے گل بلبل شناسد قدرے گوہر گوہری. صحابی نے تڑپ کے کہا مجھے مشورہ دینے والے 2 یا 3 داڑھی مبارک کے بال اکھیڑ دے, تجھے کیا قدر. داڑھی مبارک کو دھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نمبر 2 داڑھی مبارک کو تیل لگانا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نمبر 3 داڑھی مبارک کے بالوں کو کنگھی دینا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دھونا ایک سنت, تیل لگانا دوسری سنت, کنگھی دینا تیسری سنت. یہ جو اللہ نے میرے چہرے پر داڑھی مبارک کے 2 یا 3 بال پیدا کیے ہیں, ان کو دھو بھی لیتا ہوں, تیل بھی لگا لیتا ہوں, کنگھی بھی دے دیتا ہوں. 2 یا 3 بالوں کے ذریعے میں نے آمنہ کے لال کی 3 سنتوں کو زندہ رکھا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات سناؤں. عید والا دن تھا, عید گاہ کے اندر پہنچے, ایک بندہ نظر آیا عید گاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نفلی نماز پڑھ رہا تھا. اب نفلی نماز میں کیا ہے؟ قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العالی, الحمد شریف, التحیات للہ. بندے نے جب سلام پھیرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابھی عید کی نماز شروع نہیں ہوئی, میں جلدی عیدگاہ میں آ پہنچا, میں نے سوچا نفلی نماز پڑھ لوں مجھے ثواب ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نفلی نماز کا تجھے ثواب نہیں ہوگا, گناہ اور عذاب ہوگا. واہ جی واہ, نفلی نماز پڑھنے کا گناہ ہوگا, عذاب ہوگا. کیوں حضرت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نفلی نماز کا اس لیے تجھے گناہ اور عذاب ہوگا کیونکہ عید گاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نفلی نماز پڑھنا آمنہ کے لال کا طریقہ نہیں. سبحان اللہ. لوگوں نے سوچا ہی نہیں, یہ میں نماز پڑھتا ہوں, آپ میرے جج ہیں, آپ منصف ہیں, جسٹس ہیں, آپ نے انصاف کرنا ہے. اللہ اکبر, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ نماز ٹھیک ہے؟ ہاں نہ تو کریں. میں رکوع میں چلا گئی, اللہ اکبر, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک. یہ نماز ٹھیک ہے؟ میں اصلی درود پڑھ رہا ہوں, باتوی نہیں. اللہ راضی نے اصلی درود بیٹھا پڑھنا, میڈ ان انڈیا نہیں, میڈ ان پاکستان نہیں. آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم درود ابراہیمی کو ماننے والے ہیں, درود ابراہیمی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, درود ابراہیمی پڑھنا عبادت اور ثواب ہے, لیکن درود شریف وہاں پڑھیں گے جہاں اللہ کے محبوب نے پڑھوایا. اپنی طرف سے دین بنانے کی ہمیں اجازت نہیں. پھر ادب کے ساتھ میرا سوال ہے, اذان سے پہلے اور بعد یہ جو صلاۃ و سلام کے الفاظ پڑھے جا رہے ہیں, آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب دین اور ثواب سمجھ کر اذان سے پہلے اور بعد یہ الفاظ نہیں پڑھے, ہم اگر پڑھیں گے ثواب نہیں گناہ ہوگا. تے ایک قبراں تے چادراں تے پکیاں قبراں تے قبراں تے عرس تے قبراں تے میلے, یہ کہاں آمنہ کے لال کا طریقہ ہے؟ میں حدیث سناتا ہوں, میری ماں اور بہنوں کو جا کر سنا دینا. محرم آئے قبرستان عورتوں سے بھرے پڑے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چلے گئے. اپنی لخت جگر ہے حضرت فاطمہ گھر میں موجود نہیں تھی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے. تھوڑی دیر گزری, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آ رہی تھی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے, میری بیٹی یہ بتا کہاں سے آ رہی ہو, کدھر گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ابا جان یہ میرے پڑوس میں ایک آدمی فوت ہو گیا تھا, اس کے گھر وارثوں کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی. افسوس ارمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی یہ بتا تم مرنے والے کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے تو نہیں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی نہیں ابا جان میں مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں گئی تھی, میں تو مرنے والے کے گھر میں وارثوں کے باندھ گئی تھی. میں قبر کی زیارت کے لیے کیسے جا سکتی تھی؟ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور, جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ اللہ کریم کی لعنت نازل ہوا کرتی ہے. میں کیسے قبر کی زیارت کے لیے جا سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو نے لعنت والی بات سنی ہوئی ہے, آج دوسری بات سن لے. لو زرت قبرہا لم تریہ رائحۃ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو میری بیٹی مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے گئی ہوتی تجھے جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہ ہوتی. آج کیا حالات ہیں, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جھکے آگ پر بار سجدہ تو کافر, کواں کے مہمان کرشمہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر 3 صحابہ کرام آپ پہنچے, گھر والوں سے کہنے لگے امہات المومنین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہو, اللہ کے محبوب گھر کے اندر نفلی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ فرضی عبادت تو ہم دیکھ لیتے ہیں, مسجد میں آپ فرض عبادت کرتے ہیں, ہم نفلی عبادت پوچھنے کے لیے آئے ہیں. امہات المومنین نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی عبادت کرتے ہیں قدم مبارک بھی سوج جاتے ہیں, سینے سے آواز ایسے نکلتی ہے جیسے ہانڈی کے اندر پانی ابل رہا ہو, آنکھوں سے زاروں قطر آنسو جاری ہوتے ہیں. میں نے سبق روک دیا, میری طرف دیکھیں ساتھی, قدم سوج جاتے. حدیث میں آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں ایک رات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرہ کے اندر اتنا لمبا سجدہ کیا, اتنا لمبا کہ میں حضرت عائشہ کو خطرہ محسوس ہو گیا. سجدے کی حالت میں اللہ کے محبوب وفات تو نہیں پا گئے. میں نے قدم مبارک پکڑا, ہلایا, آپ نے آواز اونچی کر دی سبحان ربی الاعلیٰ. تب مجھے یقین ہے آپ لمبا سجدہ کر رہے ہیں. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں نماز شروع کی. قیام کی حالت میں اتنا روئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں آپ کی قمیض کا دامن آنسوں سے تر ہو گیا. حدیث میں آیا ہے, میری طرف دیکھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا,
حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنا روئے سجدے والی جگہ بھی آنسوں کے پانی سے تر ہو گئی. جب تحیات میں بیٹھے اتنا روئے داڑھی مبارک بھی آنسوں سے تر ہو گئی. اور جو قدم سوج گئے ہیں یہ کوئی معمولی ہیں؟ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے آخری پارہ سورت کا نام سورت البلد. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. یہ پہلی دعا سورت البلد آخری پارہ میں اللہ کو مکہ شریف کی قسم ہے اللہ تو نے مکہ شریف کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس میں زمزم کا کنواں ہے، خانہ کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، مینا مزدلفہ عرفات ہے، صفا پہاڑی ہے، مروہ ہے. فرمایا نا یہ چیزیں تو میرے محبوب کی پیدائش سے پہلے بھی مکہ شریف میں موجود تھیں. میں اللہ کیوں آج مکہ شریف کی قسمیں اٹھا رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اس لیے میں اللہ کو مکہ شریف کی قسم ہے کہ مکے کی پتھریلی زمین کے ساتھ میرے محبوب کے قدم لگے ہوئے ہیں. اردو بخوبی سمجھنے والے دوست ذرا غور کریں نا. وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمی ہو کر، امام المرسلی ہو کر، شفیع المذنبی ہو کر. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو. ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر. آپ نے قدم مبارک کھیلنا نے قرآن میں قسمیں اٹھا لی. سینے سے آواز ایسے نکلتی ہے جیسے ہانڈی میں پانی ابل رہا ہو. میرے 3 لفظ دھیان سے میرے بھائی سن لیں. میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، میرے سارے مشائخ کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی بے مثال، آمنہ کے لال کا سینہ بھی بے مثال، رحمت کائنات کا مدینہ بھی بے مثال. اب میں بات کھول رہا ہوں غور. مسلم شریف میں حدیث ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نیند کر رہے تھے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا. آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے نیچے گرنے لگے. حضرت ام سلیم نے شیشی لے کر آپ کے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کرنے شروع کر دیے. آپ کی آنکھ مبارک کھل گئی. فرمایا یا ام سلیم ماذا تصنعین، یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم نے جواب دی حضرت ھذا ارقک نجلہ فی طیبنا وہو اطیب الطیب. آپ کے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کرنے کے بعد اپنی خوشبو کے اندر ملا دوں گی. جس خوشبو میں آپ کے پسینے کے قطرے مل جائیں ساری کائنات کی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوئیں مل کر آپ کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. پسینہ بے مثال. سینے کی بات سنیے، میری طرف دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں وَذَاتُ یَدِی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ماتا فمرت بی جمون آکل و توزع فلم یذهب ریح المسک من یدی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی میں نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا. یہ وفات والے دن سینے پہ ہاتھ رکھا. فرماتی ہیں کئی ہفتے گزر گئے
اس ہاتھ کے ساتھ کھانا بھی میں کھاتی رہی، وضو بھی کرتی رہی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت، وضو بھی کرتی رہی۔ کئی ہفتے گزر گئے، آپ کے سینے پر جو میں نے ہاتھ رکھا تھا، کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود اللہ نے میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو کو ختم نہیں ہونے دیا۔ پسینہ بھی شان والا، سینہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، غور سے سنیے گا۔ ایک بندے نے کہا، یہ 13.5 پونے 1400 سال پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے کہا مدینہ طیبہ کی مٹی خراب ہے۔ امام مالک نے فرمایا اس کو پکڑو، جیل میں ڈال دو۔ پکڑا گیا، جیل میں بھیجا گیا۔ لوگوں نے کہا امام سے اتنی بڑی سزا، جیل کے اندر آپ نے اس کو ڈال دیا مصیبت اور اذیت میں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو میں نے معمولی سزا دی ہے، اب آپ کی منت کرتا ہوں جملہ پسند آئے سبحان اللہ کہنے میں بخل نہیں کرنا، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ امام مالک نے فرمایا یہ تو میں نے معمولی سزا اس بندے کے لیے تجویز کی ہے، یہ بندہ حقدار تھا، اس کی گردن قلم کر دی جاتی۔ کیوں؟ اس نے کیا کہا ہے کہ مدینہ طیبہ کی مٹی خراب ہے۔ امام صاحب نے فرمایا یہ قتل کرنے کا مستحق تھا، جس زمین پر آمنہ کے لال کے قدم لگے ہوں اس مدینے کی مٹی کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ مدینہ 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 ہے، سینہ بھی بے مثال، پسینہ بھی بے مثال، مدینہ بھی بے مثال۔ امہات المومنین نے جواب دیا، سینے سے آواز نکلتی ہے رونے کی، ہانڈی میں جیسے پانی ابل رہا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تینوں صحابہ کرام نے قسمیں اٹھا لی، ایک کہنے لگا واللہ اللہ کی قسم اصلی لیلہ ابدا ولا ارقد، اللہ کی قسم میری جتنی بھی زندگی باقی ہے ساری زندگی رات کو نیند نہیں کروں گا، جا کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ دن کو سو لیا، دن کو تھوڑی دیر آرام کر لوں گا، رات کو جا کر عبادت کرنی ہے۔ دوسرے نے کہا واللہ اصوم الدہر ولا افطر، اللہ کی قسم میری جتنی زندگی باقی ہے ساری زندگی نفلی روزے رکھوں گا، رمضان کے فرضی روزے، باقی سارا سال نفلی روزے، کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا واللہ لا تزوج ابدا، اللہ کی قسم ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی بچے ہوں گے نہ ان کا فکر ہوگا، اللہ کو یاد کرتا رہوں گا۔ یہ قسمیں اٹھا کر تینوں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، گھر والوں نے حال سنایا۔ اچھا سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو جاؤ، سارے صحابہ اکرام مسجد میں جمع۔ وہ کون 3 بندے آپ نے فرمایا جو ابھی گئے تھے اور میرے گھر والوں سے میری عبادت پوچھی تھی نفلی، کون ہے وہ؟ قسمیں اٹھائی ہیں انہوں نے، کون ہے؟ صحابہ کا بکا رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ غیب عن سنتی فلیس منی، جس بندے نے میری سنت سے منہ موڑا میں اللہ کے محبوب کا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کے حالات ہیں، آس پاس معاشرے اور ماحول میں دیکھیے آج کے حالات ہیں۔ ہماری زندگی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی مخالفت میں گزر رہی ہے، اور آپ کی محبت کی دوسری نشانی کیا تھی؟ سنت سے محبت۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ
اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم فمن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ من آذى اللہ فیوشک ان یاخذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تیسری نشانی یہ ہے آمنہ کے لال کے صحابہ کی دل میں عظمت ہو۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، میری طرف دیکھیں۔ جس بندے کے دل میں صحابہ کی عزت نہیں، اس بندے کو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کریم سے ڈرنا۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ ایک جملہ غور سے سنیں پڑھے لکھے دوست، میں نمازیں زیادہ پڑھوں، اشراق چاند اوابین توابین تہجد، حج زیادہ کروں، عمرے زیادہ کروں، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کروں، اور میں نیک اعمال کے ذریعے صحابی بن جاؤں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا جملہ دل کی تختیوں پہ نوٹ کریں پڑھے لکھے دوست، عمل کے ذریعے کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا۔ پھر کہتا ہوں، عمل کے ذریعے کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی کون ہے؟ جس ایماندار بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لادے کے لیے صحبت نصیب ہوئی، سنگت نصیب ہوئی، وہ ایماندار صحابی ہے۔ قیامت تک آنے والی امت کے لوگ اپنے نیک کمال لے کر آئیں، ترازو کے ایک پلڑے میں ساری امت کے نیک کمال رکھ دیے جائیں، ساری امت کے نیک کمال مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ایک لمحے کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب ایک جملہ تو نوجوان یاد کر لیں، عمل کی وجہ سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ اگلا جملہ، فیس بک کی احباب، جس بندے کی مرضی آئے وہ فلسفی بنا بیٹھا ہے فیس بک پر۔ اگلا جملہ غور سے سننا ہے، عمل کے ذریعے کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا۔ جب عمل سے کوئی صحابی بنا نہیں تو صحابہ کرام کے عمل پر اعتراض کرنے کی ہمیں کیسی اجازت ہو سکتی ہے؟ عمل سے تو کوئی صحابی بنا ہی نہیں، پھر عمل پر، صحابہ کے عمل پر کیسے تنقید کرنے کی اجازت ہے؟ عمل سے تو کوئی صحابی بنا ہی نہیں۔ اب آپ خیال، آپ نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، صحابہ کرام کو اعمال کے ترازو میں نہیں تولنا، تاریخ کے ترازو میں نہیں تولنا، صحابہ کرام کو قرآن پاک والے ترازو میں تولنا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے میرے ساتھ محبت رکھی اسے صحابہ سے محبت رکھنی پڑے گی، جس نے صحابہ سے پیار رکھا اس نے میرے ساتھ پیار رکھا، میرے ساتھ پیار رکھنے والا اللہ سے پیار کر رہا ہے، جس نے دشمنی کر رہا ہے، اور اللہ سے دشمنی کرنے والا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں توگ سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں توگ سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے۔ نعرہ تکبیر، باسانی پھلا پھولا نہیں
اسلام کا گلشن. میں پچھلے ہفتے بلوچستان میں تھا. کلات کے اندر ہم نے اس مسجد میں نماز پڑھی. مسجد کا نام ہے مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 1400 سال پرانی مسجد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا. صحابہ کرام کلات تک پہنچے اور صحابہ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی. آج بھی مسجد علی موجود ہے کلات میں. میں واشوق پہنچا بیان کے لیے. کوئٹہ سے 14 گھنٹے کا سفر ہے. ساتھیوں نے کہا یہاں ایک مسجد ہے جو صحابہ کرام نے بنائی تھی, دیکھنا چاہتے ہیں. بسم اللہ. ڈبل کیبن ڈالا تو چڑھ نہیں سکتا تھا. ہم نے گاڑیاں چھوڑی, پیدل پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے. کالے سیاہ پتھر, رب کعبہ کی قسم کوئی گھاس نہیں, درخت نہیں, پانی نہیں, راستہ نہیں, کالی سیاہ چٹانیں تھیں. 3-3 4-4 فٹ دیوار بچی ہوئی تھی. 3-3 4-4 فٹ محراب بچا ہوا تھا. عجیب بات آپ کو بتاؤں, جن صحابہ نے وہ مسجد بنائی تھی 1400 سال پہلے, عربی رسم الخط میں ہر پتھر پر ہر صحابی کا نام لکھا ہوا تھا. میں نے موبائل میں ان کے ناموں کی تصویریں بنائی, ساتھیوں کو آ کر دکھائیں. میں فلاں صحابی ہوں, میں فلاں. کہاں سے صحابہ چلے, کہاں تک پہنچے, ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ کا دین ہم تک پہنچا. بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن, بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن. لہو شہرت کا دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے, خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر, خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر. وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے, وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے. خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے. صحابہ ہی نے بخشی نعمت قرآن و سنت کی, ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے. آپ کی دعوت کو بندہ مان لے تب محبت, آپ کی سنت پہ عمل کرے تب محبت, صحابہ کی عزت کرے تب آمنہ کے لال سے ہے محبت. 3 معیار میں نے عرض کر دی, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بھائی حسین علی صاحب, ان کے باقی برادران کے لیے جو ہماری آج کی حاضری کا سبب بنے, باقی آپ جتنے آپ تمام دوست ہیں, آپ نے قیمتی وقت نکالا ہماری معروضات سننے کے لیے تشریف لائے. آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, میزبان دوستوں کے لیے بھی, جن کے ہاں ہم نے کھانا کھایا ان دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ آپ تمام میزبان دوستوں کی, آپ تمام سامعین احباب کی جان, مال, عزت, اولاد, رزق آبرو میں مزید برکت نصیب فرمائے. رب العالمین قرآن و سنت کے نور سے ہمارے سینے منور فرمائے. زندگی بھر اللہ توحید و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. شرک و بدعات سے اللہ ساری زندگی محفوظ رکھے, رحمت اور فضل و کرم سے مالا مال فرمائے. یہ جو درس قرآن کا ماہانہ سلسلہ ہے, میں دوستوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں, اس درس قرآن میں پابندی کے ساتھ شرکت کی کوشش کیجئے گا. کیوں؟ یہی لمحات قیامت کے میدان